بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دلوں میں عشق احمد کا دیا روشن اگر ہوگا تو ہر گھر ایک دن خود گوشۂ درود و سلام ہوگا۔ محترم حاضرین محفل، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کی ابتدا انسان کرتا ہے مگر انہیں بڑھانے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا چراغ جب اخلاص کے تیل سے جلتا ہے تو اس کی روشنی صرف ایک کمرے تک محدود نہیں رہتی بلکہ دلوں کو بھی منور کر دیتی ہے۔ آج کی یہ گفتگو بھی ایسے ہی ایک مبارک سلسلے کے بارے میں ہے جس کا نام گوشۂ درود و سلام ہے۔ یہ صرف ایک جگہ کا نام نہیں بلکہ ایک فکر، ایک محبت، ایک نسبت اور ایک ایسی روحانی کیفیت کا نام ہے جہاں دلوں کو اپنے محبوب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے تازگی ملتی ہے۔ الحمدللہ، مجھے آج بھی وہ پہلا دن یاد ہے جب اس محفل کی ابتدا صرف 4 یا 5 افراد کے ساتھ ہوئی۔ ظاہری اعتبار سے تعداد بہت کم تھی لیکن اخلاص بہت زیادہ تھا۔ اگلی جمعرات کو چند اور لوگ آ گئے، پھر اس کے بعد تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، کبھی 6، کبھی 8، کبھی 10 اور پھر رفتہ رفتہ یہ قافلہ بڑھتا چلا گیا۔ اس سفر میں نہ کوئی دنیاوی تشہیر تھی، نہ کوئی ظاہری منصوبہ بندی، صرف ایک آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل رکھے۔ جب نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ چھوٹے سے کام میں بھی ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ ایک دن میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس میں ایک جملہ نظر سے گزرا جس نے دل پر عجیب اثر کیا۔ لکھا تھا، تم ان کی محبت کا کوئی چھوٹا سا گوشہ اپنے گھر میں بنا لو، پورا گھر وہ خود ہی منور کر دیں گے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ ایک دعوت تھی۔ اسی لمحے دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ اپنے گھر میں ایک ایسا گوشہ بنایا جائے جہاں پر ہر ہفتے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے۔ پھر وہی چھوٹا سا گوشہ رفتہ رفتہ ہمارے گھر کی پہچان بن گیا، یہاں تک کہ لوگ پورے گھر کو ہی گوشہ درود و سلام کہنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو قبول فرما لیتا ہے تو اس کے راستے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گھر کی جگہ آنے والوں کے لیے کم پڑنے لگی۔ اس کے بعد مسجد کی انتظامیہ نے محبت اور شفقت کے ساتھ دعوت دی کہ اس محفل کو مسجد میں منتقل کر دیا جائے تاکہ زیادہ لوگ اس نورانی مجلس میں شریک ہو سکیں۔ یہ دراصل اس بات کی دلیل تھی کہ یہ محفل کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ برکت کا مظہر تھی۔ اللہ تعالیٰ مسجد کے تمام ذمہ داران کو دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے۔ ذرا سوچیں کہ درود شریف کی حقیقت کیا ہے۔ ہم اکثر اسے صرف ایک وظیفہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ درود دراصل محبت کا اظہار ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی وابستگی کا اعلان کرتا ہے۔ دنیا میں ہر محبت کسی نہ کسی نشانی سے پہچانی جاتی ہے اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کی زبان درود سے تر رہتی ہے۔ جس دل میں درود کی خوشبو بس جائے وہاں نفرتیں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ یہ جملہ صرف شعر نہیں بلکہ امید کا پیغام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھری نظر نصیب ہو جائے تو زندگی کے اندھیرے بھی روشنی میں بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے اہل محبت ہمیشہ اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہی نسبت انسان کو دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی عطا کرتی ہے۔ مجھے اپنا بچپن بہت یاد آتا ہے۔ ہمارے بابا جی کا ایک معمول تھا
جب بھی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جانا ہوتا تو گھر سے نکلنے سے پہلے فرماتے، بیٹا پہلے درود شریف پڑھ لو۔ ہم درود پڑھتے، پھر سفر شروع کرتے۔ اگر بازار جانا ہوتا تو پھر بھی یہی نصیحت فرماتے۔ کسی عزیز کے گھر جانا ہوتا تو بھی یہ پہلے درود پڑھنے کی تلقین کرتے۔ اس وقت ہم صرف حکم کی تعمیل کرتے تھے، مگر بعد میں سمجھ آیا کہ وہ صرف الفاظ نہیں سکھا رہے تھے بلکہ پوری زندگی کا ایک اصول سکھا رہے تھے۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ ہر کام سے پہلے درود پڑھنے کی کیا حکمت ہے؟ بابا جی مسکرائے اور فرمایا، بیٹا جب تم کسی بھی کام سے پہلے درود پڑھتے ہو تو تمہارا تعلق اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتا ہے۔ پھر تم خود سوچنے لگتے ہو کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ مریض کی عیادت کیسے فرماتے؟ بازار میں خرید و فروخت کیسے کرتے؟ لوگوں سے گفتگو کس انداز میں کرتے؟ یوں درود صرف زبان کا ورد نہیں رہتا بلکہ کردار کی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ بات دل میں ایسی اتر گئی کہ آج بھی ہر اہم کام سے پہلے درود پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ انسان جس شخصیت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے آہستہ آہستہ اس کی عادات بھی اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہمارا دل ہر لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے وابستہ رہے تو ہماری گفتگو میں نرمی، معاملات میں دیانت، اخلاق میں عاجزی اور زندگی میں خیر خود بخود پیدا ہونے لگتی ہے۔ بابا جی نے ایک اور نہایت خوبصورت بات فرمائی تھی۔ فرمایا، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ سلام صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ادب اور تعلق کا اظہار ہے۔ جب بندہ محبت سے سلام عرض کرتا ہے تو اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے کہ اس سلام کا جواب بھی رحمت کے ساتھ عطا ہوگا۔ یہی امید ایمان کو تازگی بخشتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ صرف زبان سے درود پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اگر دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جائے، آنکھیں عقیدت سے نم ہو جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا خیال دل کو نرم کر دے تو یہ کیفیت بھی انسان کے ایمان کو مضبوط بناتی ہے۔ محبت صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا نام ہے، اور یہی کیفیت انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ ایک اور واقعہ میری زندگی کا بڑا سبق بن گیا۔ ہمارے محلے میں سید پرویز علی صاحب اکثر گلی کے کونے پر بیٹھے ہوتے تھے۔ میں روزانہ گزرتے ہوئے انہیں سلام کرتا تھا۔ ابتدا میں وہ صرف جواب دیتے رہے، پھر ایک دن انہوں نے محبت سے بلا کر پوچھا، بیٹا کہاں سے ہو، کیسے ہو؟ یوں آہستہ آہستہ ایک تعلق قائم ہو گیا۔ اس معمولی سے واقعے نے مجھے یہ سکھایا کہ مسلسل سلام دلوں کے درمیان فاصلے کم کر دیتا ہے۔ اب ذرا اسی بات کو آخرت کے تناظر میں دیکھیے۔ اگر دنیا میں کسی انسان کو بار بار سلام کرنے سے وہ ہمیں پہچان لیتا ہے، ہماری کمی محسوس کرتا ہے اور ضرورت کے وقت مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو وہ خوش نصیب لوگ کتنے بڑے سعادت مند ہوں گے جو اپنی پوری زندگی اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں درود پڑھنے والوں کے لیے عظیم بشارتیں بیان کی گئی ہیں۔ قیامت کے دن جب ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اس دنیا کی ہر محبت ایک دن ختم ہو جاتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وہ سرمایہ ہے جو قبر تک بھی ساتھ جاتا ہے اور میدان حشر میں بھی کام آتا ہے۔ دنیا کے رشتے دنیا تک محدود ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ایسا رشتہ ہے جو ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے عقل مند وہی ہے جو اپنے دل میں اس محبت کو روزانہ تازہ رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا درود شریف پڑھا جائے؟ اس کا جواب یہاں بہت آسان ہے۔ جو درود آپ کو یاد ہے اسے محبت، ادب اور اخلاص کے ساتھ پڑھتے رہیے۔ اصل چیز الفاظ کی کثرت نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ اگر زبان کم پڑھے مگر دل محبت سے بھر جائے تو یہی کیفیت انسان کی زندگی بدلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ آج ایک اور اہم بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً اپنی ماؤں، بہنوں اور نوجوانوں سے۔
سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر روز نئے نئے وظائف، نئے نئے دعوے اور عجیب و غریب نسخے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہر بات کو تحقیق کے بغیر قبول کر لینا مناسب نہیں۔ دین احتیاط، علم اور اعتماد کا نام ہے۔ جس طرح بیماری میں ہر دوا ہر مریض کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اسی طرح ہر وظیفہ بھی ہر شخص کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ معتبر اہل علم کی رہنمائی کو اختیار کریں۔ اگر اپنی زندگی میں ایک آسان اور محفوظ معمول بنانا چاہتے ہیں تو دو کام کبھی نہ چھوڑیں: روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، خواہ چند آیات ہی کیوں نہ ہوں، اور کثرت سے درود پاک۔ یہ دو ایسے اعمال ہیں جو دل کو زندہ رکھتے ہیں، ایمان کو تازگی دیتے ہیں، گھر میں برکت لاتے ہیں اور انسان کے اخلاق کو بہتر بناتے ہیں۔ جو شخص ان دونوں نعمتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ کبھی روحانی طور پر خالی نہیں رہتا۔ آئیے آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ اپنے گھروں میں بھی ایک چھوٹا سا گوشہ درود و سلام ضرور بنائیں گے۔ ضروری نہیں کہ وہ بڑا کمرہ ہو، بس ایک پاکیزہ جگہ ہو جہاں چند لمحے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے اور اپنے بچوں کو بھی اس مبارک ماحول سے آشنا کیا جائے۔ یقین جانیے جس گھر میں درود کی آواز گونجتی ہے وہاں محبت، سکون اور رحمت کے آثار بھی نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا ہیں: یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت سے بھر دے، ہماری زبانوں کو ہمیشہ درود و سلام سے تر رکھ، ہمارے گھروں کو گوشہ درود و سلام بنا دے، ہمارے بچوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت عطا فرما، ہمیں دنیا میں سنتوں پر چلنے اور آخرت میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے والدین، اساتذہ، بزرگوں اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما اور ہمیں اخلاص، ادب اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔